ڈسکشن ہوگی ان دو میچز پہ. بہت مزے کے میچز ہیں آج کی گروپ سٹیج میں, بیکاز وہی والی بات کہ جو اچھی ٹیمز ہیں, جو بہتر جنہوں نے کھیلا ہے وہ آگے آ گئی ہیں. اینڈ شری لنکا ورسز انگلینڈ پہلا میچ ہوگا, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے, اور انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ بھی کریں گے. بٹ آئی تھنک اٹس فرسٹ امپورٹنٹ ٹو انٹروڈیوس دا پینل اینڈ مائی کو ہوسٹ سکندر بخت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس. میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ڈفرینٹ آپشنز کے. کل کے میچ ابینڈن ہونے کے بعد نیوزی لینڈ پاکستان دونوں کے پاس کیا آپشنز ہیں جس سے وہ آگے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں, جس میں ہم ڈسکشن کریں گے. نہیں بالکل, وہ بڑی ضروری ڈسکشن ہے, بیکاز اینڈ میں وہ ہمیشہ ایک نیٹ رن ریٹ پہ بات ضرور آتی ہے. اپنے پینلسٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا بڑا اچھا ساتھ دیا ہے ان دس T20 ورلڈ کپ. We've got Sakleen Mushtaq, Mohammad Hafiz, Sana Mir and Umar Gul. Assalamu alaikum to all of you. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ اٹھ گئے ہیں. اٹھ گئے چلیں اٹھ جائیں, کیونکہ میچ بہت مزے کے ہیں آج, اس لیے lots to discuss on those games. But I think کل کا جو میچ تھا, disappointing the fact that میچ ہو نہیں سکا. بارش played its part. And we've seen that a lot in T20 World Cups کہ جہاں بھی بارش plays at parts تو پھر وہ پوائنٹس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. ایک پوائنٹ جاتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی کبھار نیٹ رن ریٹ پہ اینڈ میں آ جائے, اور all these situations come up. So I think حفیظ, میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فائنل سے پہلے ریزرو ڈے ہوتا ہے, سیمی فائنل سے پہلے اکثر ہوتا ہے. گروپ سٹیجز میں کیا ریزرو ڈے ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کا سوال کا مقصد یہی ہے کہ بہت سی ٹیمز ہم نے دیکھا ہے ورلڈ کپس میں بارش کی وجہ سے باہر ہو گئی, وہ والا میچ نہیں ہوا ہے, پوائنٹ نہیں گین کیا. اگر ان ہائنڈ سائڈ دیکھا جاتا تو اگر نہ ہوتا اور وہ جیت, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل دی پرمیٹیشن. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں, فار اے فین پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے, لیکن جب آپ ایڈمنسٹریشن کی طرف جائیں گے تو بہت مشکلات ہیں اس کے اندر, کیونکہ اس میں صرف میچ ہی نہیں کروانا, ایک براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں جو بکے ہوتے ہیں, جس کی ایک ٹائم سلاٹ آپ کو ملا ہوتا ہے, آپ نے لوجسٹکلی تمام چیزوں کو مینیج کیا ہوتا ہے. صرف 11 پلیئرز نہیں کھیلنا, اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ میں انوالو ہونا ہوتا ہے. تو یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ناک آؤٹ اسٹیج کو تو اس کا وہ جو خمیازہ یا اس کا جو نقصان ہے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن گروپ سٹیج کے اوپر اگر یہ کیا جائے گا تو اس کو بہت مشکل ہوگا اس کو آپریٹ کرنا. تو اس لیے ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے ویری ٹف کال فار اینی ون کہ وہ ہر ایک گروپ سٹیج کے اوپر سپر 8 کی میں بات نہیں, ایون دس از ناٹ اے ناک آؤٹ اسٹیج نا, آپ کے پاس اسٹل آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, یو کانٹ کنٹرول دا ویدر. لیکن ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اس کی بڑی مشکلات ہیں, اور اسی لیے اس کو کرنے کے لیے اگر سوچا بھی جائے گا تو اس کے لیے جو نقصانات اور اس کی پلاننگز ہیں وہ بہت مشکل ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ویدر کنڈیشنز کو تو کنٹرول کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کئی ایسے میچز ہم نے دیکھے, ایک تو ہے کہ لگاتار, جیسے کل کا ایک میچ تھا, لگاتار بارش ہوئی اور بڑا مشکل ہے وہاں پہ اس کو سیٹل کرنا اور دوبارہ میچ سٹارٹ کرنا. کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بارش ہوئی اور یہ دے کوڈنٹ ریکور. تو وہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر دھیان دیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. اٹھ گئے. نہیں, میں سن رہا تھا حفیظ کی بات بھی, لیکن کیا ایسا پاسبلٹی لائی جا سکتی ہے مائنڈ میں, خاص طور پہ ان سٹیز کے لیے سکلین کے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ کافی رین ہیوی جگہیں ہوتی ہیں, اور یہ سیزن بھی ایسا ہی ہے. بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ وٹ حفیظ از سیئنگ کہ بھائی بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہر میچ میں ریزرو ڈے ہو. بٹ کل کی اس ایک پوائنٹ کے بعد سیناریو میں بھی دیکھ رہا تھا, وہ اس طرح سے ہو گیا, سمپل ہے کہ یا تو پاکستان دونوں میچ جیتے اور اسٹریٹ کوالیفیکیشن ہو 5 پوائنٹس کے ساتھ, یا اگر پاکستان جو ہے ہارتا ہے ایک میچ اور ایک جیتتا ہے تو پھر نیٹ رن ریٹ پہ بات آ جائے گی. اب یاد رہے کہ جب واش آؤٹ ہوتا ہے, ابینڈن ہوتا ہے, تو نیٹ رن ریٹ بالکل 0 پہ ہی رہتا ہے, نہ کم نہ زیادہ, تو وہ تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. بٹ لیٹس سی, دونوں ٹیموں کے لیے ہوگا. اگر اوور آل دیکھیں, کل کی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پاکستان نے جو اسپیکولیٹ کیا تھا کہ بارش تو ہے ہی, جو 11 انہوں نے اتارنے کا فیصلہ کیا. حفیظ نے ایک بات کی تھی کہ اگر بال گیلا ہوا تو اتنے اسپنرز کیسے کرامت ثابت ہوں گے, آپ ابھی بھی ایک فاسٹ بالر کے ساتھ جا رہے ہیں. دین اگین آپ کو پتا تھا کہ رین ہٹ گیم ہے, آپ اگر بابر کے ساتھ آپ نے ایک شارٹ ونڈو رکھی ہوئی ہے اوور نمبر 6 سے 11 یا 12 تک, تو شاید ان کا یوٹیلیٹی آپ کے لیے کسی کام کی نہیں ہوگی. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا تھی اس 11 کی؟ دیکھیں, میں جب ہیڈ کوچ تھا تو میری کچھ چیک لسٹ بنائی ہوتی تھی میں نے اپنے لیے, اور میں اپنے سپورٹ اسٹاف کو بھی کہتا تھا یہ چیک لسٹ ہے. آپ نے ویدر رپورٹ چلتی نا تو وہ آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے, تو ویدر رپورٹ کی ایک چیک لسٹ ہے کہ بھی اس وقت کیا ٹیمپریچر ہے, آگے جا کے کیا ہوگا, آگے جا کے کیا ہوگا, آگے جا کے کیا ہوگا. یہ ایک ویدر کی چیک لسٹ رپورٹ آ جاتی ہے, رکھتے ہیں آپ چیک لسٹ. پھر کنڈیشنز کی چیک لسٹ رکھتے ہیں کہ آپ نے سارا جس وینیو بھی آپ میچ کھیل رہے ہیں آپ اس وینیو کی چیک لسٹ بناتے ہیں کہ پہلے بیٹنگ کیا
کتنا ڈیمپ تھا اس وقت, ٹیمپریچر کیا تھا, وکٹ کی کنڈیشن کیا تھی, اس کی شکل کیا تھی, اس کے اوپر ٹنج آف گراس تھا, پورا گراس تھا, ڈرائی تھا, سافٹ تھی, ٹیکی تھی, اس کے ساتھ آہستہ 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 آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ تک وہ کہاں تک جاتا ہے, ڈیو کب پڑتی, اس کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے پریپریشن کرنی, تو آپ نے پریپریشن خالی یہ نہیں 11 کو گئے نیٹ کرایا گھر واپس آ گئے, آپ کے پاس ہر چیز کی پریپریشن ہوتی ہے, ہر چیز کی چیک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے, شارٹ گیم ہو گیا تو کیا ہوگا, اس کے 11 کیا ہوں گے, پورا میچ ہو رہا ہے تو 11 کیا ہونے چاہیے, پھر انفارم بیٹسمین, بالرز, ان کی کیا چیزیں چلنی, کتنے کانفیڈنٹ, آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد سے آپ بیٹھ کے جو ہے نا چیزیں نکالتے ہیں. تو آئی تھنک کل کا جو میچ ہوا, جو میچ نہیں ہوا, بٹ اس میں یہ تھوڑی سی چیزیں سامنے آ گئی کہ اسپورٹ سٹاف, تھنک ٹینک, ان کی کیا سوچ ہے. جو فائنل 11 آیا, کیا وہ بنتی تھی, ان کو رپورٹ ویدر کا پتا تھا. آپ کے مطابق بنتی تھی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں, میرا خیال ہے نہیں. میں نے تو پہلے بھی جو ٹیم دی اس میں نسیم شاہ بھی تھا, شاہین بھی تھا, فخر بھی تھا, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے بالنگ کر لی جائے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اٹس اے لٹل ٹیکی ایز ویل, اور بعد میں جا کے پچ تھوڑی فلیٹ ہو جاتی, پھر بعد میں بارش کا بھی ہے, تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کی فیور میں آ جاتی ہے کہ ٹاس جیت کے یہ کرتے. خیر, ایک اس کا حفیظ کی جو بات تھی 100% ایگری کروں گا کہ آپ کا ریزرو ڈے کرنا بہت مشکل ہے, بٹ ایک چیز ہے, آپ یہ دیکھو اس ٹورنامنٹ کا نام کیا ہے, ورلڈ کپ. تو ورلڈ کپ جو ہے اتنا بڑا ہے, تو آپ کو کم از کم یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھی آپ آگے جا رہے ہو, اس میں میچ ہونے چاہیے, ملاکڑے ہونے چاہیے تگڑے, چاہے جیسا بھی آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا جب آپ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں. میری اپنی ایک سوچ ہے بہت مشکل کام, بٹ ان کو سوچنا چاہیے یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹورنامنٹ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ ریزرو ڈے کو کسی طریقے سے نکال سکتے ہو, نکالنا چاہیے, میچ ہونا چاہیے. اس میں یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ کیونکہ اب اگلے 3 دن ایک ایک میچ ہی ہے, تو فار ایگزامپل یہ میچ آج دن میں ہو سکتا تھا, اور آج کل شام کے میچ ہے, پرسوں بھی شام کو ہی میچ ہے, ورلڈ کپ اس کو آپ کہہ رہے ہو, اس میں آپ ملاکڑے کراؤ, مقابلے کراؤ کسی نہ کسی طریقے. چلے ثنا یہ بتائیں کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں؟ میچ نہیں ہوا لیکن اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی اگر بارش ہو رہی ہے, شارٹنڈ گیم ہے, تو اوپینینز دیکھیے روزہ جب نہیں کھولا تھا تو ٹھیک تھا, جب روزہ کھول لیا جیسے میں نے کھجور آفر کی, ثنا نے کھجور کھائی, سے اپنی ٹیم بدل لی, جیسی شوگر گئی میرے اندر تو مجھے فیصلہ غلط ہو گیا, اوپینین چینج. تو دیکھیں obviously جب ویٹ آؤٹ فیلڈ ہوتی ہے, ایک تو اسپنرز والی بات میں بالکل سیکنڈ کروں گی حفیظ بھائی کی, کہ بہت اسپنرز, جب آپ ہم خود اسپنرز رہے ہیں, ہر طرح کی کنڈیشن میں ہم نے بولنگ کی ہے, پر جب آؤٹ فیلڈ ویٹ ہو جاتا ہے, ایک بھی اچھا شاٹ لگتا ہے, ایک دم سے بال کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی اچھے سے اچھے اسپنر کے لیے بھی. تو ایک تو ہم نے وہ اپنا رکھا, جو کمبینیشن تھا وہ بھی اس میں فاسٹ بولرز نہیں ڈالے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ڈکورتھ لوئس ہوتا ہے, سب کو پتا ہے کہ زیادہ تر وہ بیٹنگ سیکنڈ کو ہی فیور کرتا ہے, کیونکہ آپ نمبر آف وکٹس آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ آپ نے کس کو بھیجنا ہے, کتنی اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے, نہیں کھیلنی ہے, کس بولر پہ اٹیک کرنا ہے, نہیں کرنا. تو آپ کیلکولیشن بہت بہتر کر سکتے ہیں جب آپ بیٹنگ سیکنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اتنی بارش کی پریڈکشن ہے تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ بیٹنگ سیکنڈ ہی کریں. تو میرے خیال سے وہ فیصلہ اتنا اچھا نہیں تھا, بٹ اب آگے جو میچز ہیں, آج کا میچ بہت غور سے دیکھنا چاہیے پاکستان مینجمنٹ کو, سب کو, کیونکہ ایک میچ ہی شاید پہلا قلعے میں کھیلیں, پر اگلے جو میچز آپ یہاں پہ کھیلیں گے تو بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ اپنے ادھر تو 3 فاسٹ بولر آپ کو کھلانے پڑیں گے, فہیم کے ساتھ 2 اور فاسٹ بولر, جو اوور آل کمبینیشن لگ رہا ہے. تو آئی تھنک اب جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, بٹ آنے والے میچز میں آپ کے پاس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ آج کے میچ کو خاص طور پہ غور سے دیکھیں کہ دونوں ٹیمز کس طرح کی ٹیمز وہاں پر اتار رہے ہیں. شعیب اختر نے کل بڑی زبردست بات کی تھی, جو آپ نے بھی کہا کہ ٹیکٹیکلی یا کرکٹ ٹیکٹکس کے حساب سے پاکستان کو چیز ہی کرنا چاہیے تھا, which makes sense and would agree with him yesterday. But he said the situation that you are in, the mold that you are in as a batting unit, آپ کا بیٹنگ پہلے بنتا ہے because آپ اسٹرگل کریں گے 9 بیٹرز کے ساتھ بھی. ہاں 9 کی تو باری بھی نہیں آئے گی. عمر, آپ نے دیکھا کہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کل حفیظ نے کہ اگر بارش ہے اور آپ سیکنڈ بولنگ کر رہے ہیں, آپ کے اسپنرز گرپ کیسے کریں گے آپ کو, تو پھر فاسٹ بولرز کی ضرورت پڑے گی. آپ نے ایک جینوئن فاسٹ بولر, ایک پارٹ ٹائمر لیا, شاید آپ کہیں اسٹرگل کریں گے, کیونکہ آپ کم از کم, جیسے کل سرکلے نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے کی کور بولر سے 12 اوور تو کمپلیٹ کروائیں نا, باقی کی پھر آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلے تو میرے خیال سے کل تھوڑا سا وہ جو ڈیسیجن تھا, میچ تو نہیں ہوا لیکن میرے خیال سے وہ پاکستان کے فیور میں نہیں بھی جا سکتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹاس ہونے جا رہے ہیں اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی ہے, تو آپ کس طرح کر سکتے ہو کہ ایک تو اوور کٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, آپ کے اوور کم ہو جاتے ہیں,
प्लस फिर आप बैटिंग फर्स्ट करते दूसरी टीम को आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते क्योंकि उनके पास एक टारगेट सेट होता है. पहले बैटिंग में आप टारगेट सेट नहीं कर सकते, जब बारिश हो रही हो आपको आइडिया नहीं होता कि कितना, प्लस जब आपके पास कम ओवर होते हैं तो बैट्समैन ज्यादा हार्ड आते हैं आपके ऊपर. और अगेन वही जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि बॉल उस तरह आपका ग्रिप नहीं होता, ज्यादा इजीली बल्ले पे आता है. तो मेरे ख्याल से एक तो डिसीजन उनका आई डोंट नो कि उनके क्या उनके बिहाइंड रीजन था, लेकिन ऑब्वियसली आपके जो अपने मेन बॉलर होते हैं या जो भी जिस तरह हफीज ने कहा कि आप उससे पहले जो आप जिनको खिला रहे हो जिस तरह हो गया शादाब हो गए, नवाज हो गया या इब्रार हो गए, इनके आपके 400 ओवर तो कराने ये तो पक्के ही आपके. बाकी उसके बाद आपके जो पेसर है वो पेसर भी आपके पूरे नहीं कर रहे, आपको उन पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सारे वो डिवाइड कर रहे हो. आई थिंक हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि हमारे अटैकिंग बॉलिंग कौन से अटैकिंग बॉलर कौन सा है और डिफेंसिव कौन सा है. पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमने कौन से बॉलर हम एज अटैक ऑप्शन यूज कर रहे हैं या कौन सा डिफेंसिव. तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हैं जिस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगले जो 2 मैच पाकिस्तान के पाला खेले में उधर तो 3-3 फास्ट बॉलर सबने खिलाए हैं. इंग्लैंड ने भी खिलाए, श्रीलंका ने भी खिलाए, ऑस्ट्रेलिया ने भी खिलाए. देखें स्ट्रैटेजी एडजस्ट करना, टैक्टिक्स को अडेप्ट करना वो कितना जरूरी है हफीज. बिकॉज देखें इंडिया वाले मैच में एवरीबडी वाज लाइक कि जी बैटिंग करनी चाहिए थी, बैटिंग करनी चाहिए थी, बैटिंग करनी चाहिए थी. एक बात करी हूं कि दैट वाज द जनरल कंसेंसस कि पाकिस्तान शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट कंसिडरिंग दे आर नॉट ग्रेट चेजर्स, यू नो दिस इज द जनरल परसेप्शन दैट्स आउट देयर. बट कंडीशंस के मुताबिक देखना, आई मीन वो प्रेशर आया उधर से तो वो लग रहा है वो अब इम्प्लीमेंट हो रही है. वो पिछले वाले मैच में अभी जो कल हुआ था वो तो मैच हुआ नहीं, सो वी डिडंट सी कि इसके क्या पोटेंशियल रेपिकशंस हो सकते हैं या हो सकता है फेवर में भी जा सकता था अगर आप बैटिंग अच्छी करते. बट मैं सिर्फ टैक्टिक्स की बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द वेन्यू एंड कंडीशंस, क्योंकि लाइक सिकंदर पॉइंटेड आउट अब आप एक डिफरेंट वेन्यू पे खेलोगे, वहां पे अडेप्ट करना अपनी पूरी स्ट्रेटजी को, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट. देखिए अभी सकलैन भाई ने बात की और एज ए कोच आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाते, एज ए मैनेजमेंट आपका मकसद सिर्फ वो जो 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है उसको मैनेज करना नहीं है. आप ओवरऑल गेम को एनालाइज करते हैं, उसके प्लान्स रेडी करते हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सी डिटेल में बात की. तो ये अभी तक मैं आपको थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में लेके जाऊं तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम बगैर स्पिनर्स के चले गए, सब बोल के थक गए, इनको नहीं समझ आई और बाद में मसला वही नजर आया कि यार हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं था, फिंगर स्पिनर ही नहीं थे हमारे पास. उसके बाद हम लोग अभी जो एशिया कप खेलेंगे तो हमने अपना जो मेन प्लेयर था बाबर उसको ये कह के निकाल दिया कि जनाब इसकी जो है वो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ एबिलिटी अभी बेहतर नहीं है, इसको जब तक ये इंप्रूव नहीं करेगा हम नहीं लेके आएंगे. फिर उसको लीड किया जाता है इस वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम नंबर 4 पे खेलते हैं विदाउट इंप्रूविंग हिज स्किल्स अगेंस्ट स्पिन. तो अभी तक जो प्लानिंग और चीजों और टैक्टिक्स की बात करें, इवन इन 4 मैचों के ऑपरेशन के अंदर आप मुझे बताएं कि अभी तक पाकिस्तान ने कौन सी क्रिकेट खेली है जिसपे हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए एज ए फैन कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए. आपने यूएस के खिलाफ क्रिकेट खेली आप जीते, नमीबिया के खिलाफ खेली आप जीते, नेदरलैंड्स के खिलाफ खेली आप जीते. वो कहां पे स्टैंड करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनकी रेटिंग्स कहां पे हैं, पहले 10 में आती है, नहीं आते. एक मैच हुआ हम 1 साइडेड मैच हार गए इंडिया के साथ, ये वाला मैच हुआ वॉश आउट हो गया और इसमें भी टेक्निकली तमाम लोग, हम तो 4 हम 5 आप 2 और पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स निकाल ले, पूरी दुनिया के क्रिटिक्स पंडित निकाल लें, किसी को बात समझ नहीं आ रही कि बाबर नंबर 4 पे क्यों खेल रहे हैं. किसी को समझ नहीं आ रही कि आप स्पिन ओरिएंटेड क्रिकेट इस पिच पे खेलने जा रहे हैं और आपको पता है कि बारिश होनी है और आपको पता है कि अगर चेस करने गए तो हमारे पास स्पिनर्स हैं, वो कैसे बॉल मैनेज करेंगे. तो ये सारे टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं. लेकिन क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट का रिजल्ट बाहर नहीं आया, अभी तक भी उम्मीद मौजूद है क्योंकि हम खेल रमजान में रहे हैं, तो इस सारे मामले को लेके हमारी ये कहीं ना कहीं होप कनेक्टेड है रमजान के साथ. तो 12th मैन कितना रोल प्ले करेगा ये तो वो तो कहीं ना कहीं कर ही देगा, हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना चाहिए. स्पिनर से एक बात याद आ गई, किस्सा अगर आप कहेंगे तो मैं सुना देता हूं. मैंने भी पूछना था आपसे एक किस्सा है स्पिनर्स का. वो एक हमारे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे, मोहम्मद हुसैन, फोत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. रमीश भाई कैप्टन थे, इंडिया में कोई टूर्नामेंट चल रहा था वहां पे, तो बेचारों का थोड़ा टफ डे आया ना, उनको कुट छुट पड़ी थोड़ा सा. तो रमीश भाई ने कहा कल सोच के आई, कल की करना है, फील्ड प्लेसिंग की होनी चाहिए, तेरे की टैक्टिक्स होने चाहिए, अपना काम खुद करना है. अगले दिन आया तो उसने कहा जी कि रमीश भाई पूरी तैयारी के साथ हूँ, वो फलाने एंड से मुझे बॉलिंग करवाइएगा और फील्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए. रमीश भाई ने पूछा कि फील्ड मेरी ये होनी चाहिए. तो रमीश भाई कहते हुए कल भी तो यही फील्ड पोजीशन थी, आज भी वही फील्ड पोजीशन. तो अब वो देखना शुरू हो गया. कहता है वैसे मैं तेरी फील्ड पोजीशन भी सोची है ते तेरा एंड भी सोचा है कि एंड तो गेन कराना है. कहते
کہ اندر 11 فیلڈر تھے 2 باندر درختوں تھے کیونکہ وہ چھکے لگ رہے تھے نا, اور کہتے تیرا میں نے اینڈ جو سوچا نا وہ ہے دی اینڈ. دی اینڈ. یہ رمیز بھائی کر سکتے